السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے موجودہ مہینہ شعبان المعظم ہے۔ یہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات حد شمار سے باہر ہیں دوستو۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خیر و برکت سے گناہ گار اپنے دامن عمل کو سعادت و مغفرت اور رحمت خداوندی کے لال و جواہر سے بھر سکتے ہیں۔ اس مہینہ کی معرفت وہ اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو دھو کر تجلیات اور انوارات خداوندی کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے شعبان کی فضیلت اور شب برات کی فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ شعبان کی فضیلت کا اندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی۔ فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، شعبان خدا کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ تو دوستو، ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا اس مہینے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شعبان کی فضیلت، اہمیت اور فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان پل کا کام دیتا ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے اللہ کے پاک پیغمبر کے شعبان کے متعلق بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو دوستو، شب برات کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ پروردگار عالم کے کروڑوں احسان کے اس نے ہمیں اپنے محبوب فدا، ابی و امی کا امتی اور غلام پیدا فرمایا۔ دوستو، انبیاء اور ان کی امتوں کا تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو اپنے فضل کرم سے بے حد برکتوں اور رحمتوں سے جس قدر نوازا ہے، اس سے قبل کوئی امت بھی مولا کریم کے لطف و کرم کا ایسا شاندار اعزاز حاصل دوستو نہیں کر سکی۔ دوستو، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، لیکن وہ ایک محدود مدت کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کنتم خیر امہ بہترین امت کا لقب عطا فرمایا۔ یہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نصیب ہوا۔ جو کام پہلے انبیاء کرام کرتے چلے آ رہے تھے، امر بالمعروف اور نہی منکر، وہ جماعت مصطفیٰ کے افراد کو دوستو سونپا گیا۔ انبیاء سابقین کی تاریخ بتاتی ہے کہ کھٹن، صبر، عزمہ اور غیر معمولی کام کے پیش نظر انہیں طویل عمریں عطا کی گئی تاکہ وہ لگن، خلوص، پہم، جد و جہد، صبر و استقلال کے ساتھ اپنی مشن جاری رکھ سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہلے انبیاء والی ہی عمریں دی جاتی، لیکن دوستو ان کے مقابلے میں بہت کم عمریں دی گئیں۔ جناب رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے افراد کی اوسط عمر 60 برس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی امت کی اوسط عمر اس کے نبی کے عمر کے برابر ہوتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسط عمر کم تھی۔ انبیاء کرام والا کام مشکل اور صبر آزما تھا، اس لیے خالق کائنات نے اس کمی کی تلافی کے لیے امت مصطفیٰ کے عمل کے ثواب کو زیادہ کر دیا اور ان کے کام میں اس طرح برکت ڈال دی کہ وہ اپنی عمروں کے کم ہونے کے باوجود نبیوں کے مقدس اور مبارک مشن کو جاری رکھ کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، پروردگار عالم اپنے محبوب کی امت پر اس قدر مہربان اور شفیق ہیں کہ اس نے کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دینے کے لیے بعض نادر مواقع، مناسب اوقات اور پسندیدہ شب و روز عطا کر رکھے ہیں دوستو، جن سے استفادہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور بالخصوص گناہ گار اس کی بے پایہ رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں سے اپنا دامن بھر سکتے ہیں۔ انہی متبرک شب و روز میں سے شعبان کی 15ویں شب ہے۔
جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کو اصل اہمیت اور فضیلت اسی شب کی بدولت حاصل ہے دوستو۔ برات کے معنی چھٹکارا، نجات حاصل کرنے کے ہیں۔ گویا یہ جو شب ہے شب نجات ہے، جس میں گناہ گاروں کی بری کیا جاتا ہے اور ان کی بخشش عام اور معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو شعبان کی 13ویں تاریخ کو اپنی امت کی شفاعت کی دعا فرمائی، تو اس دعا کو شرف قبولیت اس طرح نصیب ہوا کہ اس دعا کو تہائی ملا۔ پھر 14ویں شعبان کو دعا کا اعادہ فرمایا تو 2/3 عطا ہوا۔ 15ویں شعبان کو رحمت دو عالم نے دعا کی تو امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے وہ سب کچھ عطا ہوا جو محبوب دو جہاں نے اپنے مالک حقیقی سے دوستو مانگا تھا۔ علماء نے شب برات کے مختلف نام دیے ہیں، لیلۃ الکفیر، لیلۃ الشفاعت، لیلۃ المغفرت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرے میں آرام فرما رہے تھے، رات کی کسی حصے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی، تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جنت البقیع یعنی مدینہ کا جو قبرستان تھا میں وہاں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم پروردگار عالم سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ تجھے معلوم ہے آج کون سی رات؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شب برات ہے۔ یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے جس میں مولا کریم اپنی شان کریمی کے صدقے بنو کلب قبیلے کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں۔ دوستو قبیلہ کلب جو کے پاس جو بھیڑیں بکریاں تھیں وہ اس وقت سارے عرب قبائل کے بھیڑوں اور بکریوں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ شب برات کے موقع پر قبرستان جا کر مردوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا دوستو سنت ہے اور عبادت کا حصہ ہے۔ فوت شدہ لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج، مستحق اور منتظر ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی بے پایاں رحمت کل عالم میں پھیل جاتی ہے۔ سارا سال بندہ دوستو خدا کی رحمت تلاش کرتا ہے۔ یہ ایسی منفرد رات ہے کہ جس میں خدا کی رحمت اپنے بندوں کو دوستو تلاش کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی بخشش مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق میں فراخی چاہنے والا کہ میں اس کو رزق وافر عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے مشکل و مصیبت کے چنگل سے آزاد کر دیا جائے، ہے کوئی اپنی کسی خواہش حاجت والا کہ میں اس کی حاجت ضرورت اور مراد پوری کر دوں۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جس کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قوموا لیلہا، اس اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات کو قیام کرو۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قیام کا مطلب یہ ہے کہ شب برات کو عبادت اور ریاضت اور نماز میں گزارو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا وہاں نماز پڑھنے کا دوستو نہیں بلکہ اقیم الصلاۃ کا اللہ کے پاک پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے۔ تو دوستو اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصوموا نہارا، اور اس دن کو روزہ رکھو۔ اس طرح سرور کائنات کے ارشاد کے مطابق شب برات کی رات کو عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا دوستو بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس عمل میں امت کے لیے بھلائی، فلاح اور خیر و برکت ہے۔ اب دوستو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت و ریاضت بھی کرو اور اگلا سارا دن بھوک پیاس میں گزارو، آخر اس عمل میں کیا حکمت ہے؟ تو دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے بعد ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ شب برات ایسی فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو دریائے رحمت کی روانی و طغیانی میں بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس رات رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رات دوستو بلا شبہ گناہ گاروں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ ایسی مقدس، نرالی، اعلیٰ اور مبارک صرف ایک ہی رات میں خدا ذوالجلال کی رحمت و برکت سے جھولیاں بھر لینے کے بعد ضروری ہے کہ اگلے روز تشکر کے طور پر روزہ رکھا جائے تاکہ اس کا بندہ
مالک حقیقی کی سدا بہار فیوز و برکات سے مستفید ہوتا رہے۔ دوستو ایک حدیث میں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے طفیل سوائے مشرک اور کینہ پرور کے تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس مبارک رات میں 10 قسم کے انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوستو اتنی قیمتی رات اور اتنی جہاں اللہ کی رحمت لوگوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، لیکن دوستو بدقسمتی سے 10 افراد اتنی قیمتی رات اور نجات والی رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے اور اس کے معافی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مشرک جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2 دوستو کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرے دوستو والدین کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں۔ چوتھا کاہن جادوگر کی بھی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی۔ پانچواں دوستو ذخیرہ اندوز، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی۔ چھٹا دوستو سود کھانے والا، وہ بھی اس بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوستو ساتواں شراب پینے والا بھی اس رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آٹھواں چغل خور کہ وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نوواں دوستو زانی، زنا کرنے والا، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور 10واں دوستو گستاخ رسول، جس نے کسی رسول کی گستاخی کی ہو، وہ بھی اس رات میں اللہ کی بخشش اور رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دوستو کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 بیزاریاں ہیں۔ نمبر 1 بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے دوست گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں۔ دوستو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی درمیانی رات آنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حالات پر نظر ڈالتا ہے، اہل ایمان کو اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے اور منکرین حق کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو اوپر جتنی بھی احادیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کی روشنی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شب برات اصلاح و احتساب اور مرادوں والی رات ہے، جس میں دوستو بندوں کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات میں آئندہ سال کی پیدائش اور اموات لکھی جاتی ہے، آئندہ سال کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شعبان کی 15ویں شب سال بھر کے تمام امور کا دوستو فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت و حیات، نکاح اور طلاق، خوشی اور غمی، امارت و غربت، عزت و ذلت، عروج اور زوال، غرضے بندوں کی قسمت سے متعلق تمام امور طے کیے جاتے ہیں۔ حکومتیں، جماعتیں اور تجارتی ادارے ہر سال عام خرچ کا حساب کر کے نفع و نقصان نکالتے ہیں، سابقہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرتے ہیں۔ دوستو مولا کریم بھی ہر سال شب برات کو اپنے بندوں کا چٹھا بناتے ہیں۔ شب برات گویا خدائی بجٹ والی رات ہے۔ دوستو شعبان شعب سے مشتق ہے، علماء نے اس کے لغوی معنی جمع کرنا اور تعریف کرنا دوستو مراد لیے ہیں۔ بجٹ بھی جمع اور تفریق کا دوسرا نام ہے۔ دوستو شب برات دوستو بخشش مغفرت کی رات، اس میں بندوں کو اپنے آقا اور مالک حقیقی سے لو لگانی چاہیے، جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کی جائے۔ بدقسمی سے ہمارے ہاں دوستو الٹی گنگا بہ رہی ہے، آتش بازی کر کے، پٹاخے چلا کر، کہکے برسا کر، اور اس عظیم رات کے تقدس کو دوستو پامال کیا جاتا ہے۔ حلوے، سوئیاں اور مٹھائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سبھی خرافات ہیں اور بدعت ہیں۔ دوستو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے اس رات خدا تعالیٰ کی رحمت، انوارات، تجلیات عرش سے فرش پر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم نیچے سے اوپر آگ برسا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ اعمال پروردگار عالم کے عذاب اور غضب کی دعوت دینے کے مترادف۔ علامہ اقبال نے دوستو کیا خوب کہا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ تو دوستو قرآن میں آتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے نبی ان لوگوں سے قطع تعلق فرما لیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے،
ان کی دنیا کی زندگی